قابل صد احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید علی حیدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضور کوسی، اور واجب الاحترام حضرت علامہ محمد امین نقشبندی صاحب، اور قابل صد احترام برادر مکرم قاری ریاست علی چدر صاحب، اور واجب الاحترام جناب حافظ محمد ظفر صاحب، محترم ولی محمد صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع قصور، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحب صادقان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میں جلوہ افروز جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان مبارک کے تصدق سے ہمیں محبوب سبحان قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی اس عظیم الشان تقریب میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان 11 روزہ محافل کا اہتمام کیا گیا، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ آرا کی اور بالخصوص انجمن علماء غوث اعظم کہ جملہ عہدیداران اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان 11 روزہ تقاریب کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا۔ یقیناً جس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں اور جن کے عرس مبارک کی یہ 11 روزہ تقاریب ہوئی ہے، میرا ایمان ہے کہ ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی سننا بھی عبادت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کم و بیش پچھلے 47 سالوں سے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر ان 11 روزہ تقاریب کا اہتمام۔ سچی بات ہے کہ ان کو کروڑہا مرتبہ بھی مبارکباد پیش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کامل، اور کم و بیش میرا خیال ہے کہ چوتھی مرتبہ مجھے حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور جو میں نے حسن نظم آپ کا دیکھا ہے کہ ایک وقت پر آپ شروع کرتے ہیں اور وقت پہ ختم کرتے ہیں، اور ادھر تقریب شروع ہوتی ہے مسجد میں دل دھرنے کی جگہ نہیں بچتی۔ آج پہلی بار ویسے ہوا ہے کہ خطاب لیٹ ہے، بلکہ 2 خطاب وہ کوئی اتفاق ایسا بن گیا ہے جس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہے، چلے آخری دن ہے، آخری دن میں گنجائش بہت ساری۔ ابھی کھانے پہ بیٹھے ہوئے محترم حافظ ظفر صاحب نے ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا، یہاں بھی انہوں نے ابھی عقیدے کا نام دیا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج پھر عقیدے ہی کی ایک بات آپ کے گوش گزار۔ یقیناً ان 11 روزہ تقاریب کے اندر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، تو میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے جو عنوان گفتگو کے طور پر 2 کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اور اس کی 3ری آیت کریمہ کے 2 کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا ہے لَهُمْ مغفرۃ، جس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت، بخشش۔ ویسے دیکھیے ہم طبقہ انسانی سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان خطا کر سوائے انبیاء کے ان کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا، اور اس کے بعد پھر اولیاء یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے محفوظ بنایا۔ باقی ہم جیسے لوگ اگر اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑائیں تو گناہوں سے لت پت، اور گناہوں سے لت پت زندگی رکھنے والے انسان کو اگر معافی مل جائے، اس کو مغفرت اور بخشش کا پروانہ مل جائے، تو اس سے بڑی اس کی خوش نصیبی کیا ہے۔ آئیے آج بتاتا ہوں کہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ معافی کن خوش نصیب ہو گئی۔ یہ ہے میرا موضوع جو ان 2 کلمات کے
میں ان کلمات تک آپ کو لانے کے لیے پوری آیت کریمہ شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ ہم ان کلمات تک پہنچ کر پھر اس کے مطابق چند باتیں آپ کی گوشت گزار کریں۔ باری تعالیٰ نے اس تیسری آیت کریمہ میں مضمون کیوں شروع کیا؟ فرمایا ان الذین، جس کا معنی ہے بے شک وہ لوگ۔ پہلی بات باری تعالیٰ نے کلمہ تحقیق سے بات کہا، ان، جس کا معنی ہے بے شک۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو ایسے کلمات استعمال کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت، اس کی بات ہر شخص سے بالا اور اس نے جب ایک کی بات قرآن میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش، مگر اس کے باوجود پھر بھی بسا اوقات وہ اپنی بات کو کرنے سے پہلے کہتا ہے انا، بے شک لوگوں میرے اگلی بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش۔ اچھا، وہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی بات میں کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے یا کوئی شک و شبہت کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایسے کلمات وارد کر کے در حقیقت ہم نادانوں کو غفلت سے بیدار کر کے متوجہ کرنا چاہیے، ہم سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ آگے کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ بات کیا کی؟ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون؟ یغضون اصواتهم، جو اپنی آوازوں کو پست کر دیتے، اپنی آوازوں کو نیچے کر دیتے، اپنی آوازوں کو آہستہ کر دیتے۔ کب؟ عند رسول اللہ، جب وہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں تو جو اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیں، پست کر لیں، نیچے کر لیں کہ بارگاہ رسالت آ گئی ہے، اب اونچی بھی نہیں، اب دم مارنے کی بھی گنجائش۔ فرمایا جنہوں نے فقط اتنا ادب کر لیا ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک الذین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا۔ فرمایا ان کا پہلا صلہ یہ ہے کہ میں خدا ان کے دلوں کو منتخب کر کے تقوی کی دولت عطا کرتا۔ کن کو تقوی کی دولت عطا کرتا؟ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب کرنے والا، مضمون پیش نظر رہنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، اس آیت سے پہلی دو آیتوں کو اگر پڑھے نا تو باری تعالیٰ نے دونوں آیتوں کا آغاز کیوں کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات کی پہلی آیت، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو دیکھو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں۔ پھر دوسری آیت آئی، پھر باری تعالیٰ نے انہی کلمات سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں۔ میں پوری آیت کی طرف نہیں جا رہا، بس ایک نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا۔ مگر جب تیسری آیت باری تعالیٰ نے بیان کی کہ اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے، تو یہاں باری تعالیٰ نے نہ مومنوں کا نام لیا ہے نہ کافروں کا نام، مطلق بات کی۔ فرمایا بے شک وہ لوگ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا کون؟ مومنوں کی بات کر رہا ہے یا کافروں کی بات کر رہا ہے؟ باری تعالیٰ نے کوئی نام نہیں دیا۔ تو جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مولا کن کی بات کر رہا ہے، مومن یا کافر، تو وہ جواب دیتا ہے کہ کسے باشی، کوئی بھی۔ فرمایا جب میں نے کسی کا نام لے کر اسے خاص نہیں کیا تو تمہیں مخصوص کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو اوپن رہنے دیا۔ فرمایا کوئی بھی ہو، وہ مومن ہو یا کافر، بس شرط ایک ہے کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے تو فقط اپنی آواز کو پست کر دیں، آواز کو نیچے کر۔ اولا پھر فرمایا جو بھی ہو، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ ان کے دلوں کو منتخب کر کے تقوی کا نور عطا کر دیں۔
جب مولا مومن کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے ادب کیا تو انہیں تقویٰ کی دولت ادا کر دی، تو جو ہے ہی کافر اس کو بھی ادا کر دے۔ فرمایا ہاں اگر کافر بھی میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور ادباً حیاء کہ بارگاہ رسالت آ گئی ہے، اونچی نہیں بولنا، اپنی آواز کو پست کر لے، تو فرمایا اس ادب کے صدقے اسے بھی پہلے ایمان کی دولت عطا کرتا ہوں اور ایمان سے بڑھا کر پھر اسے بھی تقویٰ کی منزل پر فائز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں ہے اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں۔ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اسی پر بات کروں، میں نے آپ کو اگلی کلمات تک اتنی بات کر کے کہ ان کے دلوں کو منتخب کر کے تقویٰ کا نور عطا کر، ساتھ آگے فرمایا لہم مغفرت، فرمایا پھر ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کے لیے تو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں تو جو اپنی آوازوں کو پست کر دیں، جو آقا کی بارگاہ کا ادب کرنے والے بن جائیں، انہی کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا ان کے دلوں کو منتخب کرتا ہوں، تقویٰ کا نور عطا کر دیتا ہوں، تقویٰ کی منزل پہ فائز کر دیتا ہوں، اور اگر کوئی پچھلے گناہ ہو تو اسی ادب کے صدقے انہیں بخشش کا پروانہ بھی عطا کرتا ہوں۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت۔ اب اگر آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تو میں ایک بڑی خاص بات کی طرف متوجہ کر رہا کہ یہ جو دو کلمات ہیں لہم مغفرتن، اگر ان کا سادہ سا یہ معنی کر دیا جائے نا کہ ان کے لیے مغفرت ہے تو یہ معنی درست نہیں۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، لہم کا پہلے آنا اور مغفرت کے لفظ کا بعد بھی آنا، ان دونوں کلمات کی ترتیب میں بھی ایک حصر ہے۔ آپ کہیں گے یہ حصر کیا بلا ہوتی ہے، دو بار میں نے یہ لفظ استعمال کیا، تو آئیے آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں۔ آپ کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر کہتے ہیں ایاک نعبد، کبھی غور کیا اس کا کیا معنی ہے؟ ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ مولا ہم تیری، زور سے بولو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہ معنی نہیں، اسی لیے میں نے آپ سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اب آپ جا کر کوئی سا ترجمہ بھی اٹھا کے پڑھ لیں، اینی ون، میں قید بھی کوئی نہیں ہے، ہر مترجم نے بات ایک ہی لکھی۔ آپ جب قرآن کھول کے ترجمہ پڑھیں گے تو ہر مترجم اس کا معنی کرتے ہوئے یوں نہیں لکھتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہی پہ زور دو، یہ ہی کو حصر کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہی کے آنے سے فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا ہے کہ اگر خالی کہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اور اگر تیری علاوہ بھی کسی کی کرنا چاہیں تو گنجائش ہے۔ اور جب آپ نے زور دے کر کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مولا تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، ہم صرف اور صرف تیری عبادت، اسے حصر کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح باری تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرتن، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے، بلکہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے والا۔ میں کر رہا تھا حاضرین مکرم، یہی میرا عنوان ہے، اگر یہ بات میں نے سمجھا دی نا، آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آگے پھر بات کرنا آسان۔ میں آپ سے کر رہا تھا حاضرین مکرم لہم مغفرتن، اس کا خالی یہ معنی نہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے،
حسر ہے، زور دیا جا رہا ہے، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمائے ان کو بھی نہیں بخشنا تو بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ مغفرت بنی انہی کے لیے، معافی بنی انہی کے لیے ہے، جس کا اگر میں خلاصہ تن نچوڑ نکال کر ایک جملہ کہنا چاہوں تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں بخشش اور معافی ملتی ہے تو صرف مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے۔ سبحان اللہ۔ معافی اسی خوش نصیب کا حق ہے جو کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ جب تک کوئی شخص کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا، وہ لاکھ سجدے کرتا پھرے، اس کے سجدے کچھ اور تو بن سکتے ہیں مگر معافی کا سبب نہیں بن سکتے۔ آپ کہیں گے بھئی علامہ صاحب آپ نے دو کلمات پکڑے، ان کی ترتیب کو لیا، ایک حسر کا معنی نکالا اور ایک مفہوم بتا دیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا قرآن اس معنی کی تائید کہیں اور بھی کرتا ہے؟ دیکھیے اللہ کا اپنا فرمان ہے، لن تجد لسنت اللہ تب، وہ کہتا ہے کہ لوگوں تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہاں وہ بات کر رہا ہے تو پورے قرآن میں تصور ایک ہی ہوگا۔ اب وہ آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں جتنا ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک آیت تو بڑی معلوم ہے، آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہے، مگر جو کلمات آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہاں تک کم بات ہے، پہلے مضمون علماء سمیٹ دیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، پہلے میری سیرت طیبہ کو اپناؤ، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پہلے تو تم محبت کرنا چاہتے تھے نا، تو معلوم نہیں تمہیں وہ محبت میسر آتی بھی تھی یا نہیں، مگر جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم خدا کے فقط محب نہیں رہو گے بلکہ خدا خود تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ یہاں تک آپ بات سنتے رہے، مگر اگلے کلمات قابل غور ہے جو موضوع سے رہنے میں آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ تمہارے گناہوں کو بھی۔ یہ جو گناہوں کی بخشش اور معافی کی بات کی یہ باری تعالیٰ نے تب کی جب پہلے ان کو اپنے محبوب کی غلامی اور اتباع کے دائرے میں بولا۔ فرمایا یہ بخشش کی خوشخبری، گناہوں کی معافی کی نبی اور مجدہ نافذہ یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو پہلے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں، پہلے میرے محبوب کی اتباع کے دائرے میں آتا ہے، پہلے ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناتا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے در کا ساتھ بننے کی دیر ہے، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ پھر تمہارے گناہوں کو بھی بخش۔ تو گناہوں کی بخشش ہوئی مگر تب جب آقا کی غلامی کا پٹا ان کی اتباع کے دائرے میں۔ اب آپ کو ایک ایسی آیت کریمہ سنا رہا ہوں کہ جس کے بعد میرے خیال میں مزید کسی دلیل کی کوئی حاجت اور گنجائش نہیں۔ سورہ نساء قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 64۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ باری تعالیٰ یہاں بھی خطاب اپنے محبوب سے فرمایا محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کیا مطلب؟ میری نافرمانی کرنا چاہیے، یہ گناہوں کے مرتکب ہو جائے اور میری نافرمانی کر کے پھر مجھے ناراض کر بیٹھے اور انہیں معافی کا خیال آ جائے، یہ توبہ کرنا چاہیں، مجھے راضی کرنا چاہیں،
تو محبوب کیا کریں؟ فرمایا جاؤ کا محبوب اگر میری نافرمانی کر کے مجھے ناراض کر بیٹھے اور مجھے منانے کا خیال آ جائے تو انہیں کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، محبوب سیدھا تیرے قدموں میں حاضر۔ جاؤ کا محبوب سیدھا تیرے قدموں میں حاضر۔ دہلیز مصطفیٰ پہ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کبھی ایسا نہیں دیکھا ناراض کسی ایک بندے کو کرے، منانے کے لیے کسی اور کے گھر کرے؟ جب نافرمانی تیری ہوئی، ناراض تو ہوا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حکم دیتا کہ مجھے ناراض کر کے منانے کا خیال آ جائے تو میرے گھر میں مسجد میں خانہ کعبہ میں آ جانا، آ کے اللہ اللہ کرنا، تمہاری توبہ قبول کرنا۔ اس نے یہ راستہ نہیں بتایا۔ فرمایا اگر میری نافرمانی کر کے مجھے منانے کا خیال آ جائے کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، بس سیدھا تحلیل مصطفیٰ پہ چلا۔ اور کیوں؟ فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا در کوئی مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں۔ والا حضرت نے فرمایا ہے نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں میرا در کوئی میرے مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہے، بس جو میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا سمجھو وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ بندہ اللہ کے حکم پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آقا کے قدموں میں آ گیا۔ اس نے سوچا اب تو گناہوں کی معافی مل جائے، مگر باری تعالیٰ نے ساتھ ہی اسی آیت کے اگلا حکم سنا۔ فرمایا اچھا اگر معافی چاہیے تو اب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا فاستغفر اللہ، بس اب اللہ سے معافی مانگو۔ معافی کس سے مانگو؟ میں ڈائریکٹ کلمات کا ترجمہ کروں، نہیں کہا کہ اب معافی میرے رسول سے مانگو۔ معافی کس سے مانگو؟ فاستغفر اللہ، اب اللہ سے معافی۔ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مولا بات پہلی سمجھ سے غلط کر، ناراض تجھے کیا، تجھے منانے کے لیے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا۔ اب بھیجنے کا فائدہ تو تب ہوتا کہ بھیج کر کہتا اب معافی میرے رسول سے مانگو، اب یہ نہیں کہہ رہا، وہاں بھیج کے کہتا ہے کہ معافی اللہ سے مانگو۔ تو مولا یہاں آ کے بھی تجھی سے مانگنا تھا تو ادھر ہی مانگنے دیتا، تو ہر جگہ سننے والا ہے، خود کہتا ہے میرا بندہ جب بھی پکارتا ہے میں اسے سنتا ہوں جواب، تو مولا پھر ادھر ہی پکارنے دیتا۔ یہاں باری تعالیٰ نے ایک عقیدے کی بات سمجھا دی ہے، اور بات یہ سمجھائی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں مانگو جب بھی تو مانگو خدا سے، مگر مانگو واسطہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا لوگوں دیتا میں ہی ہوں، مگر دیتا اپنے محبوب کے مقدے پہ وار وار دیتا اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ کرتا۔ اگر میری بارگاہ سے بھی کچھ چاہیے تو اسے ملے گا جو میرے مصطفیٰ کے واسطے اور وسیلے۔ بندے نے معافی کی خاطر وہاں کھڑے ہو کر پھر اللہ سے معافی مانگی۔ ٹھیک ہے مولا اب تیرے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں، آپ معاف کر۔ اور اس نے سوچا کہ اب تو یقیناً مجھے معافی مل جائے، مگر باری تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں اس کی معافی کے اعلان سے پہلے ایک تیسرا حکم اور وارد فرمایا، اور آیت کے اگلے کلمات ہیں آگے فرمایا فاستغفر لهم الرسول۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی اس آیت کریمہ کو سمجھاتے ہوئے اپنے انداز میں ایک وہ بات بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ جب دو کام ہو جائیں گے نا تو پھر مولا بندے سے فرمائے گا کہ بندے اب تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو ایک طرف ٹھہر جا اور ایک کام اب مجھے بھی کرنا۔ مولا اب تو کیا کرنا چاہتا؟ تو جواب ملے گا کہ بندے جس محبوب کی بارگاہ میں تجھے اتنی دور سے کھینچ کر لایا، اب ذرا مجھے بھی تو اس محبوب کے مکھڑے کو تک لے۔ فاستغفر لهم الرسول، اگر اس رسول نے بھی بندے تیری بخشش کی سفارش کر دی، شفاعت کے لیے لب ہی نہ دیے، بس اتنا کہہ دیا کہ مولا اسے جانے دے، تو باری تعالیٰ نے قسم کھا کے اعلان کیا لوجد اللہ تواب الرحیم۔ فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ کے لب
وہیں کھڑے کھڑے مجھے تواب بھی پالو گے، مجھے رحیم بھی پالو گے۔ فرمایا تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا اور رحمتوں سے بھی جھولیاں بھر بھر کر کے میں واپس یہاں پر باری تعالیٰ نے وہ جو تصور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس پورے مفہوم کو سمجھا دیا، جس کا نقشہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کھینچا ہے۔ وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے، جب تک دہلیز مصطفیٰ کا طواف نہ کیا جائے تب تک کسی بندے کو معافی نہیں ہے۔ بخشش اور معافی صرف اسی خوش نصیب کو ملتی ہے جو پہلے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ اچھا حاضرین مکرم، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو سنائی، یہ آیت کریمہ سن کر بعض لوگوں کو ایک مغالطہ لگتا ہے اور وہ اس آیت کریمہ کو سن کر کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں حکم یہ ہے اور باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، میری نافرمانی کر بیٹھو، پھر معافی کا خیال آ جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں چلے جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگو اور پھر میرا محبوب بھی تمہاری شفاعت کرے، سفارش کرے، تو اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا، رحمتوں سے بھی جھولیاں بھر بھر کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ حکم تو اس وقت تھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، آج تو آقا پردہ کرے، آج کس کی بات مانے؟ تو لہذا آج تو جس کو بھی معافی چاہیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اللہ ہی سے مانگنا۔ تو یہ بات میں آپ کے من کی تختیوں پر نقش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو کبھی پریشان نہ کرے۔ یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، 14 صدیاں پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت جب قیامت تک اس آیت نے رہنا ہے تو اس آیت کا ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی معنی تو موجود ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اس آیت پر عمل کرنا نہیں کرتے۔ تو مفسرین نے کہا کہ حاضرین مکرم، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بھی جلوہ افروز تھے تو اس وقت بھی اس آیت کا ایک معنی تھا کہ جو شخص اس بات پر استطاعت رکھتا ہے کہ ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ اقدس میں چلا جائے تو وہ سیدھا آقا کے قدموں میں حاضر ہو۔ اس سے بڑی تو خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگے، پھر آقا ہماری شفاعت کر دیں تو اللہ توبہ بھی قبول کر لے گا، ان کے بعد بھی اشارت کر دیں۔ اور جب آقا پیدا فرما گئے تو اب دوسرا معنی یہ ہے کہ اب ظاہری طور پر اگر نہیں جا سکتے، پردہ کر گئے ہیں، تو اب آقا کے روضہ انور پر اور آپ کی قبر انور پر چلے جائیں۔ مگر انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے قبر انور تک چلے گئے تو یہ جو باری تعالیٰ نے شک لگائی تھی کہ رسول بھی تمہاری شفاعت کرے، تو آقا تو پردہ کر گئے، اب شفاعت ہو۔ اس عقدے کو میرے آقا پردہ کرنے سے پہلے ہی حل کر گئے۔ آقا کو پتا تھا کہ میرے بعد کئی ایسے بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھیں گے کہ اب کون شفاعت کرے گا، قبر انور پر تو پہنچ گئے، یہاں تک تو آ گئے، اب شفاعت کیسے ہوگی؟ تو میرے آقا کا یہ فرمان حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کے کانوں نے بارہا سنا ہوگا، آج پھر اس بات سے ریلیٹ کر کے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت، فرمایا میرا جو نبی میری قبر پر آ گیا اس کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پر فرض آستانہ علیہ مدینہ شریف۔ تو فرمایا بندے میرے روضہ انور تک پہنچنا تیرا کام ہے اور تجھ گناہگار کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ۔
मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में एक वाक़या लिखा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज़ा मिसाल मुबारक हुआ था तो ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मदीना से दूर किसी देहात में रहने वाला एक शख्स था, कोई अराबी था। उसने कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। ये आयत करीमा उसकी नज़र से गुजरी। वो एक बड़ी उम्मीद लेकर चला कि वे पिछली ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, शहर मदीना जाता हूँ, आका की बारगाह अक़दस में हाज़िरी होगी, आका मेरी शफ़ाअत कर देंगे, मेरे पिछले गुनाह अल्लाह माफ़। जब सफ़र तय करके शहर मदीना में पहुंचा तो तब उसे खबर मिली कि आका तो पर्दा कर। आज के दौर की तरह ये सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं कि आज इधर कोई वाक़या हो और आनंद फानंद पूरी दुनिया में पहुंचा। जो दूर दराज के इलाके आते, कोई वहां का शख्स इधर आता या यहाँ से उधर जाता तो तब उसको शहर मदीना में पहुंचकर इस बात का पता चला। उसे बहुत अफसोस हुआ। वो आका की कब्र अनवर पर आ गया और एक ठंडी आह भर के अर्ज करने लगा कि आका मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया, मगर मेरी बदनसीबी कि आप मेरे आने से पहले पर्दा कर गए। बस इतनी बात करके तो मायूस होकर वापस पलट नहीं लगा था कि मेरे आका की कब्र अनवर के पास ही कोई अल्लाह का वली लेता था। मेरे आका ने ख्वाब में उसे ज़ियारत से नवाजा और फरमाया मेरे बंदे उठ, देख मेरा वो गुलाम मायूस वापस जा रहा है, उसे रोक और उसे खुशखबरी सुना दे कि बंदे तेरा आना भी कबूल हो गया, तेरी तौबा भी कबूल हो गया। तो आका ज़ाहिरी तौर पर जलवा अफरोज थे तो माना था डायरेक्ट आका की बारगाह अक़दस में चले जाए। आका पर्दा कर गए तो दूसरा माना है आका के रोज़ा मगर मुमकिन है कसूर के इस इलाके में आज की इस मजलिस में बैठा हुआ शख्स मेरी बात को सुनकर वो दिल में सोच रहा हो कि अलामा साहब माफ़ी का नुस्खा तो आपने बड़ा महंगा सा बताया कि अगर माफ़ी चाहें तो पहले सऊदीया का वीज़ा लगाएं, फिर टिकट लें और शहर मदीना जाएं। तो वहाँ जो बेचारा गरीब जा ही नहीं सकता, 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, तो उस बेचारे का क्या बनेगा? उसका मसला तो हल नहीं हुआ। याद रखें कसूर वालों, ये दूरियां और नजदीकियां सब हमारे लिए हैं, आका से कोई ऐसा वो तो आज भी निदाएं दे रहे हैं कि नादान झोली ही तेरी तंग है, मेरे यहाँ वो फरमा रहे हैं हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये दूरियां और नजदीकियां सब हमारे लिए हैं, आका के लिए कोई हैसियत, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान ऐलान कर सुन ले। बारी ताला ने खुद कुरान में फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया लोगों ये मेरे नबी मुकर्रम तो मोमिनों की जानों से भी उनसे ज्यादा फरमाया जरूरत सबर की है कि ईमान के मयार पर तुम पूरा उतरने वाले बन जाओ। आका सबके करीब नहीं है, अल्लाह ने अपनी बात की तो फरमाया सबके करीब, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हर बंदे की बात है। फरमाया मैं इंसान की शाह रग से भी उससे ज्यादा का मोमिन है या काफिर, मगर जब महबूब की बात आई तो काफिरों की बात नहीं। फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, फरमाया ये नबी मुकर्रम तो मोमिनों की जानों से भी, फरमाया मोमिन तुम बन जाओ, बस ईमान के मयार पर पूरा उतरना तुम्हारा काम है। मेरे मुस्तफा को अपनी जान से भी तुम अपने ज्यादा सुभान अल्लाह। तो कोई पूछे ईमान किसे कहते हैं? मुझे याद पड़ता है पिछले साल जब मैं आया था तो हाफिज साहब का हुक्म था, मैंने इसी मौजू पर गुफ्तगू की थी। अब सिर्फ निचोड़ दे रहा हूँ जो वक्त के मुजद्दिद के कदमों में बैठकर मैंने कुल कुरान और हदीस का निचोड़ सीखा है। ईमान किसे कहते हैं एक जुमले में कहना चाहूँ तो हाज़रीन मुकर्रम, ईमान नाम ही कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना होगा। जब तक कोई शख्स पहले खुद को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना नहीं कर देता, उसे ईमान की खैरात मुयस्सर नहीं आ सकती। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास,
فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں، جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا ساتھ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں تم لا، ان کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ اپنے سینوں میں روشن تم کرو۔ فرمایا اتنا کرنا تمہارا کام ہے، تم میرے مصطفیٰ کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی قصہ کہانی تو آپ کو سنا نہیں رہا۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بس ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، کمی یہ ہے کہ ہم ایمان کی اس معیار پر پورا نہیں اترتے، ورنہ خدا کی قسم اگر آپ آج کوئی شخص اس ایمان پر صحیح معنوں میں پورا اترنے والا بن جائے تو آقا صرف سنائی نہیں دیتے بلکہ آقا دکھائی کوئی پوچھے کیسے، تو میں ایک سادہ سی مثال آپ کو، ایک دور ہوتا تھا جب ریڈیو ہوتی تھی، کیا ہوتے تھے؟ ریڈیو، اس کا ایک بٹن دباتے تھے، اس کی سوئی موو کرتی تھی، پھر نمبر سے لکھے ہوتے تھے، کچھ نمبروں پہ جاتی، کبھی کوئی اسٹیشن چل پڑتا، کبھی کوئی چل پڑتا، کبھی کوئی چل پڑتا، کبھی اسلام آباد، کبھی ملتان، کبھی کراچی، کبھی لاہور، نشریات۔ اسی طرح پھر ریڈیو کے بعد ٹی وی نکل آیا، ٹی وی کے چینل آتے، وہ چینل بنے تھے، پہلے گھمانے والے چینل ہوتے، کبھی مختلف چینل شروع ہو جاتے، پھر کبھی کسی دور میں اینٹینا بھی ہوتا تھا، یاد آ رہا ہے، چھت پہ لگا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی اس کا رخ ٹیڑھا ہو جاتا تھا نا، تو ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، دوسرا سین میں کھڑا ہوتا تھا، تیسرا اندر کمرے میں ٹی وی کے چینلوں کو سیٹ کرتا تھا، اور شور مچا ہوتا تھا کہ رخ سیدھا ہو جائے۔ اگر وہ اینٹینے کا رخ ہی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، رخ بدل جائے، ٹی وی کا چینل گڑبڑ ہو جائے، یا ریڈیو کی سوئی آگے پیچھے ہو جائے، تو نشریات آتی تھی جی، وہ ایسے ٹوں ٹوں کی آواز شروع ہو جاتی، ایسی تھی نا۔ تو مجھے بتائیں جس کی سوئی ہلی ہوئی ریڈیو کی، جس کا چینل خراب، جس کی اینٹینے کا رخ خراب، وہ باہر نکل کے شور مچانا شروع کر دے کہ نشریات ہی پیچھے سے بند ہو جائے۔ ارے نادا سوئی تو تیری اپنی ہی، پیچھے سے کچھ بھی بند، بنا تشبیہ و بنا مثال کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نادا انسان اپنے من کی سوئی کو، اپنے من کے چینل کو، اپنے من کے اینٹینے کو گنبد خضرا کے اسٹیشن پر سیٹ کر، خدا کی قسم صرف آواز نہیں، ساتھ تصویر آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ بس چینل ہمارے اپنے، سنیا ہماری اپنی، روک ہمارے اینٹینوں کے سیدھے نہیں، پھر کہتے ہیں نظر نہیں آتا۔ ان سے پوچھو جن کے اینٹینوں کے رخ سیدھے، جن کی سنیا گنبد خضرا کی اسٹیشن پہ سیٹ، جن کے من کے چینل مدینہ کے اسٹیشن پہ لگ گئے تھے، پوچھ کے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ، جن کے چینل کے سیٹ ہونے کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں سجد را کاش جامی نہ بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، کہتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی جامی کہہ کے اپنے کتے کو بلاتے، اسی بہانے میرا نام بھی آپ کی لگتا۔ جب چینل یوں سیٹ ہونا تو نشریات کیسے آتی تھی؟ وہی مولانا جامی کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے خواب میں نہیں جاگتے ہوئے عالم بیداری میں 72 مرتبہ قبری والے آقا کی زیارت۔ پوچھئے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، فرماتے ہیں کہ 40 سال سے یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی
آقا کا بددعا دکھرا نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس لمحے خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ دیکھو نا یہ جو آپ کہتے ہیں خواجہ دائم الحضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دائم کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ، اور حضوری ہر وقت ایک رابطہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر وقت حضوری کے عالم میں۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو دائم حضوری نہیں بنتی، پردے اٹھ جاتی ہے، پھر آواز کے ساتھ تصویر بھی بڑی کلیئر آتی ہے۔ دور ہم سے ہے، ہم کو تقاضے پورے نہیں کرتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی کسی بستی میں رہنے والا ہے، غریب ہے، وسائل نہیں، جا نہیں سکتا، بس یہیں بیٹھ کر آقا کے جوڑوں کا تصور کرے، آقا کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ سینوں میں روشن کرے، اور یہاں بیٹھ کر آقا کے قدموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے، آقا اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، اللہ کا وعدہ ہے توبہ بھی قبول ہو جائے گی، رحمتوں کے سبحان اللہ۔ آپ کو ایک ایمان افروز بات سنیں، یہ کم و بیش آج سے 60 برس پہلے کی بات ہے، اور یہ میں نے خود حضور شیخ الاسلام کی زبان مبارک سے سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 60 سال پہلے جنگ کی بات ہے کہ میرے چچا جان حج پہ جانا۔ دیکھو نا 60 سال پہلے کا دور ذرا ذہنوں میں لائیں، یہ وہ دور تھا کہ خال خال لوگ حج یا عمرے کرتے، یہ عام تو رفت کے ذرائع بھی اتنے میسر نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، خال خال خوش نصیب تھے، یہ میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، اب تو ایسے چینل نکل آئے نا 24 گھنٹے مکہ اور مدینہ گھر میں، کوئی چلا جائے تو روضہ انور پہ کھڑا ہو کر ویڈیو کال کر کے ڈائریکٹلی نظارہ کروا دیتا۔ خال خال کوئی لوگ جاتے، اور مجھے یاد ہے بچپنا اپنا کہ جب کوئی عمرے سے حج سے واپس آتا تو پچھلوں کے لیے وہ کیا لے کے آتے، وہ چھوٹی سی ایک دوربین اس کو کہتے تھے، چھوٹی سی ہوتی تھی، اس کے اندر نیگیٹو ٹائپ کو چیزیں ڈالتے، اس کو پھر آنکھوں پہ لگا کے دیکھتے تو اس کے اندر تصویریں چلتی، بٹن دباتے تو کبھی اگلی پھر اگلی، کبھی گنبد خضرا نظر آتا، کبھی خانہ کعبہ نظر آتا، کبھی حجر اسود نظر آتا۔ یہ وہ محبت بھرا تھا، جب کوئی حج یا عمرے پہ جاتا تو لوگ بڑی محبت سے روانہ کرتے، پھر کوئی واپس آتا تو اس کو بڑی خوشی کے ساتھ ویلکم کرتے، استقبال کرتے، اور کئی دن اس کے پاس بیٹھ کے پھر شہر مدینہ کی باتیں سنتے، کوئی جانے لگتا تو اس کو الوداع کرتے، ساتھ اس کو ریکویسٹ کرتے ہمارے لیے دعا کریں، بھائی ہمارا سلام عرض کرنا وہاں کا۔ حضور کہتے ہیں کہ میرے چچا جان جب جانے لگے، لوگوں کو پتہ چلا تو اب لوگ آ رہے ہیں، کوئی آ کے کہہ رہا جی میرا بھی سلام کہنا، میرے لیے یہ دعا کر دینا۔ کہتے ہیں ایسے میں جھنگ کے قریب ایک بستی میں رہنے والا غریب سا آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اور وہ خط پکڑا کے کہتا ہے کہ دیکھیے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ شہر مدینہ بھی جائیں گے، آقا سے آپ کی ملاقات ہوگی، تو چھوٹا سا ایک کام میرا بھی کر دیں، یہ خط آقا کی بارگاہ تک پہنچا دیں۔ اس بیچارے کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اس کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز ہیں یا پردہ کرتے ہیں۔ اس کا تصور یہ تھا کہ ہمارے آقا شہر مدینہ میں رہتے ہیں، یہ بندہ جائے گا پھر شہر مدینہ میں آقا سے ملاقات ہوگی، اپنا ایک خط دیتا ہے کہ خط آقا کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ کہتے جب وہ پلٹنے لگا تو رک کے پھر کہتا ہے کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آقا کے گھر جائیں، دروازے پہ دستک دیں، آقا گھر پہ موجود نہ ہو، کسی کام کے لیے باہر گئے ہو، تو خط کسی بچے کو نہیں دے، بچے ہوتے ہیں وہ گم کر دیں گے، میری تاکید ہے کہ خط سیدھا آقا کے ہاتھوں میں دیں۔ قبلہ حضور کہتے میں پاس بیٹھا تھا، میرے چچا جان تھوڑے پریشان ہوئے، کہتے میں نے عرض کیا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں، خط لے لیں، اگلا طریقہ میں بتا۔ کہتے وہ جانے لگا تو میں نے پوچھا ابھی اجازت ہو تو آپ کا خط کھول کے پڑھ لیں، اس نے کہا جی آپ سے کیا پڑھنا ہے۔ ایک دور تھا جب خط لکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، خط اس نے خود کو لکھا نہیں ہوگا، خود لکھنا آتا ہوتا، اس قابل ہوتا تو اگلے کئی تصورات آپ کو یاد ہے نا، گاؤں میں ایک ہی خط لکھنے والا کوئی ہوتا تھا،
تو پورا گاؤں اسی سے جا کے خط لکھواتا تھا. وہ آ جاتا تو پڑھنے والا ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ پڑھ کے سنا. بس اس کو وہ خط لکھنے والا بھی عاشق ملا ہوگا, وہ جو کہتا گیا ویسے ویسے جیسے خط کبھی لکھا کرتے تھے پیارے ابا جان, پیارے ماموں جان, پھر لکھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر لکھا کرتے تھے صورت احوال یہ ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں. اس نے ایسے ہی مضمون باندھا پیارے آقا, سلام لکھا. پھر آگے صورت احوال کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ آقا آپ کا غریب سا امتی ہوں, جھم کے علاقے کا رہنے والا ہوں, اتنے پیسے نہیں ہیں آپ کی بارگاہ میں آ سکیں. آپ ہمارے نبی ہیں, اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے, بڑا نافرمان ہے, پڑھنے بھی نہیں جاتا. آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, اللہ میرے بیٹے کی تقدیر بدلے. نیچے لکھا والسلام, آپ کا امتی, آپ کا غلام, نام لکھا. قبلہ حضور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا جان سے عرض کیا کہ جب آپ آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیں تو کسی طرح موقع پا کر یہ خط سنہری جالیوں میں ڈال. بس ہمارا کام اتنا ہے, آگے خط جانے اور خط والا کہتے چچا جان نے ایسے ہی کیا, حج کے مناسک ادا کیے, شہر مدینہ آئے. جب روضہ انور پہ حاضری کا موقع ملا تو کسی طرح انہوں نے خط سنہری جالیوں میں ڈال. پھر اپنی زیارات میں لگ گئے, پورا سفر مکمل کیا, واپس آئے. جب واپس جھنگ پہنچے, لوگوں کو پتہ چلا کہ حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں تو ہر کوئی مبارکباد دینے آ رہا. جب اس خط والے کو پتہ چلا وہ بھاگتا ہوا آیا, اس نے حج کی مبارک بھی بعد میں دی. آتے ہی کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرا کام کر دیا. آقا کے ہاتھوں میں پہنچا, ادھر میرے بیٹے کی تقدیر بدل. آقا کے لیے یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں. ہمیں اپنا تعلق وہ ایمان کے معیار پر پورا اترنے. تو بتا یہ رہا تھا کہ حاضرین مکرم, آقا ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے تو پہلا معنی تھا آقا کے قدموں میں چلے. آقا پردہ کر گئے تو دوسرا معنی ہے جو استطاعت رکھتا ہے روضہ انور پر, اور جو جا نہیں سکتا وہ جہاں بھی ہے وہیں بیٹھے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے, ان کے قدموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے. یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ توبہ بھی قبول کرے گا, رحمتوں سے جولیاں بھی بھر دے گا. مگر معافی ملے گی اسی کو جو آقا کے واسطے اور وسیلے سے رجوع, کیونکہ ہی پہ زور ہے. معافی اسی کو ملنی ہے جو آقا کے در کا غلام. اگر کسی شخص کے ذہن میں آئے کہ علامہ صاحب اتنا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ آقا کے واسطے اور وسیلے سے ہی ملے گا تو بخشنا تو اللہ نہیں. اگر کوئی اس واسطے کو نہ مانے تو کہے اللہ نے معاف کرنا ہے تو مسیدہ اللہ سے معافی مانگتا تو کیا پھر اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ایک سوال ہے نا جو ذہن میں آ سکتا ہے. آئیے اس کا جواب قرآن سے پوچھیں. آپ کو پتا ہے میرا تعلق منہاج القرآن سے, اور میری زندگی کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے جوڑوں سے نسبت ہے, اور وہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے غلام ہیں کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے آج بھی اپنے ایک لاڈلے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرپرست بنا کر منہاج القرآن میں بٹھا. اس سے بڑی کرم نوازی کیا ہوگی کہ آپ نے ایک لاڈلے کو ہی بنا ہیں. بغدادی, گھر کراچی میں تھا, آستانہ کوئٹہ میں, وصال جرمنی میں ہوا, مگر آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ مجھے دفن لاہور منہاج القرآن. یہ الگ سبجیکٹ ہے کہ حضور غوث پاک کی کیا کرم نوازی ہے. تو حاضرین مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آئیے یہ بات قرآن سے کہ اگر کوئی شخص اس وسیلے کو نہ مانے, واسطے کو نہ مانے, وہ کیسی ہے کہ اللہ کے پاس کوئی رسول کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, پھر اللہ معاف نہیں کرے گا. تو قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ منافقون. کیا نام ہے؟ 63واں سورہ. انسانوں کے تین ہی طبقات ہیں, یا مومن یا کافر یا منافق. تین ہی طبقے بنتے ہیں. اللہ نے ہر طبقے کے نام ایک ایک سورت کی. قرآن پاک کا 23واں سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مومنون.
اور 30वें पारे का एक मारूफ सूरा है जिसका नाम है सूरह काफिरून, और 63वां सूरा है जिस सूरा का नाम है सूरह मुनाफिकून। तो सूरह मुनाफिकून की 2 आयतें सुनो। जब सूरह मुनाफिकून की ये आयतें हैं तो जिक्र किनका है इनमें? मुनाफिकून। कोई लंबी चौड़ी सूरत नहीं है, तो सबसे सूरह है। 5वीं और 6ठी आयत आपको सुना। बारी ताला ने इस मकाम पर इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ीला लहुम, महबूब जब इनसे कहा जाता है तालो, कि भाई आओ, किनसे कहा जाता है? मुनाफिक। प्यारे, जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है कि अगर तुम भी बख्शिश चाहती हो, माफी चाहती हो, तो रास्ता एक है, मेरे महबूब के कदमों में हाजिर हो जाओ। तुम्हें मेरा महबूब तुम्हारी शफाअत कर दे, सिफारिश कर दे, तो तुम्हें भी माफी मिल जाएगी। बड़ी गौर से सुने, मैं जो जो बातें कह रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं, ये कुरान के कलिमात बताने वाला। फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम, महबूब जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है तालो, कि भाई आओ, इधर आओ, यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, ताकि अल्लाह का रसूल तुम्हारी मग़फ़िरत की सिफारिश करे, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करे, तुम्हारी शफाअत करे। फरमाया जब इनको कहा जाता है कि तुम भी माफी चाहते हो तो मेरे रसूल के दर अनवर पर आ जाओ, ताकि मेरा रसूल तुम्हारी बख्शिश की सिफारिश करे। तो महबूब होता क्या है? फरमाया लव्वाउ रऊसहुम, तो महबूब ये मुनाफिक अपना सर फेर, वराइतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, और महबूब आप उन्हें देखेंगे वो गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, और माज़अल्लाह गोया कि वो कहते हैं कि क्या हम भी बख्शिश के लिए उसी के पास जाएं जो हमारी तरह का इंसान, जो दिन में खुद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता है। महबूब यूं गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, सर झटक देते हैं, तेरी बारगाह में आने के लिए तैयार नहीं होते। तो मौला फिर तेरा फैसला क्या है? उनको माफ कर दे। क्या उन्हें बख्शिश मिलेगी? माफी का परवाना मिलेगा? तो साथ ही अगली आयत में बारी ताला ने फरमाया सवाउन अलैहिम, ऐसे बदबख्तों के लिए बराबर है, अस्तग़फ़रत लहुम, महबूब तो उनकी बख्शिश की सिफारिश करे, अम लम तस्तग़फ़िर लहुम, या बख्शिश की सिफारिश न करे। फरमाया लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, अल्लाह उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा। ये ताकीद है, जोर है। लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, अल्लाह उन्हें हरगिज़ हरगिज़ नहीं, उनकी बख्शिश का कोई कब्ज़ नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ इतनी बात की है ना, कुरान पाक की एक सूरत है जिसका नाम है सूरह तौबा, तौबा की बात कर रहे हैं। वहां इन्हीं मुनाफिकों का जब जिक्र आया तो बारी ताला ने इससे भी अगले दर्जे पे जाया, फरमाया इस्तग़फ़िर लहुम, महबूब तो इनकी बख्शिश की सिफारिश कर, औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, या इनकी बख्शिश की सिफारिश न। और आगे फरमाया इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मररतन, और महबूब अगर तू 70 मरतबा भी इनकी बख्शिश की सिफारिश करे तो एक ताकीद और बढ़ा दी, फरमाया फलन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, तो बस अल्लाह इन्हें हरगिज़ 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 नहीं बख्शिश करेगा। तो सब कुछ सूरज आपकी थोड़ी सी परेशानी और खामोशी में इसको समझ रहा है, और ऐसी ही परेशानी कुछ लोगों को होती है। ये जो मैंने 2 मकामात आपको पढ़ के सुनाए हैं, सूरह मुनाफिकून और सूरह तौबा, कुछ लोग इन आयात को पढ़कर तनकीसे रिसालत का पहलू, वो कहते हैं कि जो तुम कहती हो कि बख्शिश रसूल की शफाअत के सदके में, तो देखो खुदा तो ऐलान कर रहा है कि महबूब तू शफाअत कर यहाँ, हत्ता कि यहाँ तक भी कह दिया कि अगर तू 70 मरतबा भी इनकी बख्शिश की सिफारिश करे तो महबूब तेरे कहने पर भी नहीं। तो कहते कहाँ गया तुम्हारा शफाअत का तसव्वुर, कहाँ गया तुम्हारा वसीले का तसव्वुर, कहाँ गया तुम्हारा बख्शिश का तसव्वुर? अल्लाह ने तो सीधा सीधा निगेट कर दिया, फरमाया तू सिफारिश कर या नहीं। और 70 का लफ्ज भी 70 के लिए नहीं है, ये कसरत को जाहिर करने के लिए है, जिसका मतलब है महबूब तू करोड़ मरतबा भी सिफारिश करे तो तेरे कहने पर भी नहीं छोड़े।
تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں یہاں تنقیص رسالت نہیں بلکہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کے ڈنگ کے بجائے وہ بات سمجھا رہا ہے. یہ بات کن کی ہے؟ زور سے بولے. منافقوں کی. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اندر سے مانتا ہے، اوپر سے مانتا ہے مگر اندر سے نہیں مانتا. اور منافق کافر سے بھی بدتر. باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم بھی معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں آؤ تاکہ رسول تمہاری بھی شفاعت کرے. تو محبوب انہوں نے انکار میرا نہیں کیا بلکہ انکار تیرا کیا. بات کو ذرا دھیان سے فرمایا محبوب اگر بات میری ہوتی تو ایک مرتبہ لب ہلاتا میں کروڑ مرتبہ بخش دے. مگر پیارے یہاں بات میری نہیں ہے بلکہ بات تیری ہے. انہوں نے انکار میرا نہیں کیا بلکہ انکار تیری بارگاہ میں آنے سے کیا. انکار تیرے واسطے کا کیا ہے، انکار تیرے وسیلے کا کیا ہے، انکار تیری شفاعت کا کیا ہے. اور محبوب تجھے تو ہم نے بنا کے سراپا رحمت بھیجا. تو طائف کی وادی میں چلا جائے، ظالم پتھر مار مار کر جس پہ اقدس لہو دہان کر دے تو پھر بھی بخشش کی دعائیں کرتا ہے. محبوب تو ہر کسی کے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا مگر میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بدبخت انکار تیرا کرے اور پھر وہ جنت میں چلا جائے. ایسے بدبخت کی 70 مرتبہ تو کیا پیارے تو کروڑ مرتبہ بھی شفاعت کرے تو تیرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں محبوب؟ اس لیے کہ گستاخ جو تیرا. سلامت رہے. مگر محبوب یہاں بات میری نہیں ہے، بات تیری ہے. اگر انہوں نے میری نافرمانی کی ہوتی، کوئی گناہ کیا ہوتا، کوئی نماز چھوڑ دی ہوتی، کوئی زکوٰۃ نہ دی ہوتی، کوئی روزہ نہ رکھا ہوتا، حج عمرے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہوتی، کوئی اور گناہ کیا ہوتا، پیارے تو ایک مرتبہ لب ہلاتا میں کروڑ مرتبہ چھوڑ. بخشش تو ملتی تیرے قدموں کے وسیلے. مگر محبوب یہاں بات میری نہیں ہے بلکہ بات تیری ہے. اس لیے جب تیرا گستاخ ہوگا اس کو میں خدا کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ میری گرفت سے بچ نہیں جائے. جس کا مطلب ہے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے. سنانے کو تو مضمون بہت سے اتنا کچھ ہے کہ اسی مضمون کو آگے لے کے چلتے جائیں تو یہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ کا صبر اجازت دے تو میں چلتے چلتے 2 باتیں صرف اشارہ کر دوں تاکہ مضمون تھوڑا مکمل، تاکہ کوئی پیچھے پیاس باقی نہ رہ جائے. اس کے باوجود بھی بہت کچھ ہے. حضور شیخ الاسلام کی ایک پوری کتاب ہے عقیدہ توسل، اتنی موٹی کتاب ہے. تو میں تو صرف دیگ میں سے چند چاول چکھا رہا ہوں ایک موضوع کو لے کر، اس موضوع سے بھی دائیں بائیں نہیں جانے کی کوشش کرتا. ابھی تک میں نے بات بتائی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کو اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، بخشش چاہیے تو یہ اسی کو ملے گی جو آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے قبر کا، اور قبر میں بھی نجات اسی خوش نصیب کی ہوگی جو آقا کا سچا اور سچا غلام. آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا جب بندہ قبر میں جائے گا تو کچھ سوالات پوچھے جائیں گے. کتنے سوال پوچھے جائیں گے جی؟ 3. آپ نے 3 والی بات سنی ہے. میں تھوڑا سا انفارمیشن میں اضافہ کر دیتا ہوں. صحیح بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے معتبر ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر کے اندر کیا ہوگا، کیا سوالات ہوں گے، یہ پورا باب پڑھا. مگر اس پورے باب کے اندر انہوں نے کوئی ایک حدیث بھی ایسی درج نہیں کی جس میں 3 سوال ہوتا. بہت ساری، مگر جتنی احادیث لائے ہیں وہ چن کر وہ احادیث لائے ہیں جن میں آقا نے فرمایا کہ لوگوں قبر کے اندر جس سوال پر نجات ہوگی نا وہ سوال ایک ہی ہوگا اور وہ پہچانے مصطفیٰ والا. امام بخاری نے 3 سوالوں والی کوئی حدیث نہیں.
اچھا اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ تین سوالوں والی احادیث کو غلط ہے؟ وہ ٹیکنیکل صحیح اور غلط نہیں کہہ رہا میں، صحیح پنجابی والا غلط ابھی دے رہا، احادیث وہ بھی صحیح سیاہ ستہ کی بقیہ کتابوں میں آئی ہے۔ آپ کہیں گے یہ دو مختلف باتیں کیوں ہیں کہ کہیں 3 سوال اور کہیں 1 ہی سوال؟ تو میں سادہ سی بات بتا دوں تاکہ الجھن نہ رہے کہ ایسا کیوں ہوا، احادیث کیسے ہے۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جلوہ افروز ہوں گے، صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے، وقت کھلا ہوگا، کسی نے سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو؟ آقا نے بات بڑی کھول کے کر دی، قبر میں جاؤ کہ پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون، پھر پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اور پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بندے بتا یہ ہستی جو جلوہ افروز ہے بول ان کے بارے میں کیا کہا۔ وقت گزر گیا، جن لوگوں نے یہ باتیں سنی تھی انہوں نے ان باتوں کو سنا، آگے روایت کر دیا، وہ کتابوں میں آ گئی۔ بس اسی بات، پھر اس کے بعد آقا کسی اور جگہ پر صحابہ کرام بیٹھے تھے، علاقہ کوئی اور ہو، وقت تھوڑا تھا، کسی نے پھر چلتے چلتے پوچھ لیا آقا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو؟ تو زیادہ وقت نہیں تھا کہ تفصیل میں جایا جائے، بس آقا نے 100 باتوں کی ایک ہی بات بتا دی، فرمایا قبر میں جس سوال پر نجات ہونی ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ میری پہچان والا۔ جنہوں نے یہ بات سنی انہوں نے بھی آگے روایت کر دی، کتابوں میں وہ بھی آ گئی، حدیث وہ بھی بن گئی، حدیث وہ غلط نہیں۔ ایک والی سے تو بات سمجھ آ گئی کہ قبر کے اندر جس سوال پر نجات ہونی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ آقا کی پہچان۔ مگر میں 3 والی دے کر آپ کو صرف اس کا مفہوم سمجھاؤں۔ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ قبر میں ایک شخص جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا من رب، بتا تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون۔ اب دیکھیے اس نے خدا کو رب ماننے سے انکار کر، مجھے بتائیں اس سے کوئی اور سوال پوچھنے کی گنجائش ہے؟ اعلان ہو جانا چاہیے اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں، جہنم کا دروازہ کھولو، نہیں ہوگا، جواب غلط ہوگا، مگر کہا جائے گا فرشتوں نے ابھی اس سے اگلا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا میرا دین۔ دونوں سوالوں کا جواب، نہ اللہ کو رب مانا نہ اسلام کو اپنا دین ڈکلیئر کیا، پتہ ہی نہیں دین کیا، پتہ ہی نہیں رب۔ بتائیے 2 سوالوں کے جواب غلط، کچھ اور پوچھنے کی گنجائش بچتی، مگر حدیث بتاتی ہے جواب دونوں غلط ہوں گے، مگر تیسرا سوال پھر بھی پوچھا جائے۔ سبحان اللہ۔ قصور والوں سے میرا سوال یہ ہے، اب تیسرا سوال پوچھا جا رہا ہے، بفرض بحال اگر وہ تیسرے سوال کا جواب درست دے، آقا کو پہچان لے، کیا اسے چھوڑا جائے گا یا نہیں؟ جی اگر کوئی کہے نہیں چھوڑا جائے گا، اس سے میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر چھوڑنا نہیں تھا تو پھر تیسرا سوال پوچھا بہت خوب، ماشاءاللہ۔ 2 سوالوں کے جواب غلط ہونے کے باوجود بھی اگر تیسرا پوچھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معافی کی گنجائش ہے، ابھی فیصلہ کا سوال نہیں۔ تو جس سوال پر فیصلہ ہونا ہے وہ سوال ایک ہی ہے اور وہ پہچانے مصطفیٰ۔ وہ بھی بیان، ایک بندہ اور ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون؟ وہ صحیح جواب دے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب بھی درست دے دے گا اسلام میرا دین ہے۔ 2 سوالوں کے جواب درست، مگر ابھی اس کی کامیابی کا اعلان حکم ہوگا تیسرا بھی۔ حضور شیخ الاسلام ایک موقع پر اپنے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے فرشتے مولا سے کہیں مولا یہ قصور کا رہنے والا ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں تو 33% والا پاس ہوگا، اور یہ 3 میں سے 2 کے جواب صحیح دیے بیٹھا، کتنے فیصد ہو گئے؟ 66%۔ 66%، تو مولا اسے تو پاس کر دینا چاہیے یار، اور کیا پوچھنا ہے؟ جواب ملے گا کہ فرشتوں بڑے ہوں گے جو میرے رب رب ہونے کی بھی رٹ لگائیں گے، اسلام کا بھی بڑا نام لیں گے، مگر خالی مجھے رب مان لینا یا اسلام کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، ذرا تیسرا سوال پوچھو تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ کے در کا سگ بھی ہے۔
واہ واہ سبحان جس اللہ. سوال پر قبر میں نجات ہوگی وہ سوال بھی ایک ہی ہے، اور وہ سوال پہچانے مصطفیٰ. اور حشر والے دن بھی جس کے قدموں کے صدقے نے نجات ملنی ہے نا، وہ ایک ہی ہستی ہے، اور ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لمبی حدیث مبارکہ ہے، میں بالکل 2-4 جملوں میں بتا. اس پورے واقعے کے بعد میرے آقا آئے کہ اللہ کی بارگاہ میں سرمسجود ہوں. جیسے ہی آقا سجدے میں جائیں گے، باری تعالیٰ پیار بھرے انداز میں فرمائیں گے ارفع راسک، محبوب ذرا سر دو. قیامت کے دن کی بات ہے. کل یسمع لک، محبوب بول تمہیں سنا جائے گا. سل توتا، محبوب مانگ عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، محبوب شفاعت کر قبول کی. اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ روکھی روکھی باتیں جچتی نہیں ہیں. وہ محب اور محبوب کی بات ہوگی جب آقا سجدے میں گرے ہوں گے نا، تو باری تعالیٰ محبت بڑے انداز سے اپنے محبوب سے فرمائیں گے. یہ بڑی خاص توجہ طلب بات ہے جو نیاز کرے. قیامت کا دن محب اور محبوب کی بات ہوگی. محب اور محبوب کی اگر بات ہوگی تو جب آقا سجدے میں گرے ہوں گے نا، تو باری تعالیٰ محبت بڑے انداز میں جب فرمائیں گے نا ارفع راسک، مانا تو ہے محبوب سر کو اٹھا. مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ذرا بکھڑا تو دکھا. واہ 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 سبحان اللہ. کل یسمع لک، محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا. سل توتا، محبوب مانگ آج تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی. واشفع تشفع، محبوب شفاعت کر کے تو دیکھ اگر سارے نہ چھوڑ دیں. آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا کچھ گناہگار ہیں جو جہنم میں چلے گئے، فیصلہ جہنم کا ہو گیا، چاہتا ہوں جنت میں چلے جائیں. باری تعالیٰ ایک لمٹ مقرر کریں گے محبوب جا، جن کے دلوں میں اس حد تک بھی ایمان ہے نہ، جا نکال کے جنت میں.